رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرنا نہیں ہے کچھ بھی حمایت تو کیجئے، ہے کس کے ساتھ آپ وضاحت تو کیجئے، جن کے لیے رسول بشارت ہے دے گئے، ان کے لیے سخن کی جسارت تو کیجئے۔ انسانیت کا درس اٹھا کر کہاں چلے، مرتے ہوں کہ مڑ کے زیارت تو کیجئے۔ کچھ کیجئے نہ کیجئے دنیا کے سامنے، مظلوم کی طرف سے وکالت تو کیجئے۔ اقصی کی سمت آنکھیں گھمائیں ذرا جناب، اقصی کی سمت آنکھیں گھمائیں ذرا جناب، چیخ و پکار اس کی سماعت تو کیجئے۔ اقصی سے اپنے دین کی نسبت قدیم ہے، نسبت کی آگے بڑھ کر حفاظت تو کیجئے۔ ہم نے مزاحمت کو بھی دہشت بنا دیا، اب ظلم ہو رہا ہے ملامت تو کیجئے۔ سسٹم بدل تو سکتے نہیں ہیں مگر جناب، سسٹم بدل تو سکتے نہیں ہیں مگر جناب، سسٹم کے ساتھ تھوڑی بغاوت تو کیجئے۔ الحمدللہ صدا الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے آج یہ زبان، یہ پلیٹ فارم اور یہ مرکز دیا کہ جہاں پر کھڑے ہو کر ہم اپنا حق ڈال سکیں، ہم اپنی آواز بلند کر سکیں، ہم جہاد باللسان کر سکیں، کیونکہ ادنا درجے میں تو آتا ہے کہ زبان سے یا دل سے کسی چیز کو برا کرنا، مگر جہاد کا لفظ پھر بھی ساتھ آتا ہے۔ آج النساء کے اس پلیٹ فارم سے جو بیان کا مجھے موقع ملا ہے، بہت خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے ہم سب بہنوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہم سب کہیں ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا اور حدیث کا ذکر کریں، کیونکہ جب وہ ذکر ہوتا ہے تو اس محفل کو اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ کر گھیرے میں لے لیتا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا بھر میں ہماری بہنیں موجود ہیں مستمعین، اور اس وقت ہم فرشتوں کے گھیرے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذکرونی وذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج یہ لب میرے اس موضوع پر بولنے کے لیے کھل رہے ہیں کہ جو اس وقت دنیا کے ٹاپ ٹرینڈ میں چل رہا ہے، دنیا کے ہر شخص کے زبان میں، چاہے پازیٹیو میں چاہے نیگیٹو میں۔ ہم اپنے مسلمان ہو کر ہم بھی بہت سے باتیں بنا رہے ہیں۔ ہم کا لفظ اس لیے استعمال کروں گی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری ذات پہ نقطہ اٹھایا، لیکن برا کو برا نہ کہا تو قوم سبت کا معاملہ یاد رکھیے کہ قوم سبت میں جنہوں نے گناہ کیا ان کو بعد میں اللہ نے سزا دی۔ سزا سب سے پہلے ان کو دی جو گناہ ہوتا دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے، تو خاموش نہیں رہنا ہے۔ اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں۔ آج میرا موضوع جو ہے، میں آپ کو ہسٹری بتانے جا رہی ہوں۔ بات تو فلسطین پہ ہم کر رہے ہیں، نہ فلسطین کو مکمل طور پہ جانتے ہیں اور نہ یہودیوں کی تاریخ کو۔ بہت سی بہنیں جانتی ہوں گی، ایسی بات نہیں کہ سبھی نہ جانتے ہو، بہت سی بہنیں کم جانتی ہوں گی، لیکن ایک سلسلہ اور ایک تسلسل کے ساتھ، اپنی ہیڈز کے ساتھ، اپنی چاروں ہیڈز کے ساتھ، اپنی چاروں سپرز کے ساتھ ایک موضوع تیار کیا، اور ان کی رہنمائی میں، ان کی خاص محبت میں نے یہ موضوع تیار کیا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید کوئی ماں صلاح الدین ایوبی بھی پیدا کرتے۔ بات کا آغاز کرتی ہوں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت فرما دی تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں۔ قدس ہی وہ شہر اور علاقہ ہے جو مسجد کے ارد گرد ہے، تو اس لحاظ سے وہ بابرکت ہوا۔ سرزمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم جگہ ہے، یہ آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ اس سرزمین پہ اکثر انبیاء اور رسول آئے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوئی۔ یہ آسمان کا دروازہ ہے، یہ سرزمین محشر بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے
سرزمین فلسطین کو خیر و برکت والی زمین فرمایا ہے۔ کربلا حسین سے تھا یا کربلا آج بھی ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں تو کربلا کا میدان آج بھی ہے۔ کل حسین تھے، آج فلسطین کے بچے ہیں، ایک ایک فرد ہے، ایک ایک عورت ہے۔ کل سکینہ تھی، آج علی اصغر، کل علی اصغر تھے، سکینہ تھی، علی اصغر تھے، آج فلسطین کی گلیوں میں معصوم بچے ہیں کہ تھر تھراتے ہوئے جسم ان کے ہم دیکھ کر لرز اٹھتے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں یا پھر بغیر سن جسم ہوئے ہوئے ان کے جسم سیے جا رہے ہیں۔ لرز جاتی ہے یہ روح کہ جب وہ جائیں گے اللہ کے پاس اور انہوں نے لب کھول دیے تو کیا ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھی، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی ان سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 تھی۔ تھوڑا سمے پہلے آپ لوگوں کو بحوالہ قرآن بتاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو ہسٹری کی طرف لے کر آؤں گی۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کا کیا معاملہ ہے؟ کیوں فلسطین کے اوپر ہم جنگ کر رہے ہیں؟ پہلے ہم بحوالہ قرآن دیکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ سرزمین بنی اسرائیل کو دی۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 71 میں، اور ہم نے نجات دی اسے اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف جو کہ ہم نے برکت رکھی اس میں تمام جہان والوں کے لیے، اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے سرزمین کی طرف چلتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور ہمیں ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔ یہ بھی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 ہے۔ اور دیکھیں یہ سرزمین کون ہے؟ یہ فلسطین کی بات ہو رہی ہے۔ بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں طور پر متبرک ہے۔ یہی شب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بالا کا سفر کرایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد تقریباً 17 ماہ سے یا 16 ماہ سے زیادہ عرصہ، 17 ماہ کے قریب کسی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس لیے اس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے ایگزیکٹلی 40 سال کے بعد بیت المقدس تعمیر ہوا تھا۔ حضرت صالح، حضرت یعقوب، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نہ جانے کتنے انبیاء کرام کی حیات طیبہ اس مبارک مقام سے متعلق رکھتی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں 1,24,000 پیغمبران اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر امامت کرتے ہوئے نماز پڑھائی۔ شہر بیت المقدس کے قرب و جوار میں بھی مختلف علاقے ہیں جو مختلف پیغمبروں سے منسوب ہیں، اس لیے اسلام کی نگاہ میں اس شہر اور اس مسجد کی خاص اہمیت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، یہاں آؤ اور نماز ادا کرو کہ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ ان صحابی نے استفسار کیا، اگر میرے اندر وہاں تک جانے کی استطاعت نہ ہو، یہ میں آپ کو ابن ماجہ سے بتا رہی ہوں حدیث، کہ اگر میری وہاں جانے تک کی استطاعت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم سے کم تیل کا ہدیہ ہی بھیج دو جو وہاں چراغ میں کام آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اس میں ایک دعا ایسی حکومت کی تھی جو آپ کے بعد کسی کو میسر رہا ہے، ہم تفسیر میں سن چکے ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ جو اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائے گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعاؤں میں سے 2 تو مقبول ہو گئی، اور مجھے امید ہے کہ یہ تیسری دعا جو مغفرت سے متعلق تھی وہ بھی مقبول ہو گئی ہوگی۔ یہ بھی ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ روایت تو حدیث کی متعدد کتابوں میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر 3 ہی مسجدوں کے لیے سفر کرنا درست ہے۔ مسجد کے لیے، ہاں یہاں بات مسجد کی ہو رہی ہے، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ،
مسجد نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد، اور مسجد اقصی۔ اس لیے مسلمانوں کو اس مقدس اور متبرک مقام سے ہمیشہ قلبی اور جذباتی تعلق رہا ہے۔ ارض مقدس سے مراد ارض مطہر پاک و صاف سرزمین ہے۔ بیت المقدس یعنی یہ شرک اور کفر کی نجاست سے پاک ہے۔ زجاج کہتے ہیں ارض مقدس سے مراد دمشق، فلسطین اور اردن کے بعض حصے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے ملک شام مراد ہے۔ ابن عساکر نے معاذ بن جبل سے روایت کی کہ ارض مقدس عریش سے فرات تک کی سرزمین کو کہتے ہیں۔ سرزمین فلسطین کو ارض مقدس صرف قرآن مجید میں ایک جگہ پر کہا گیا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ یہ تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21۔ اللہ عز و جل نے سرزمین فلسطین کو سرزمین محشر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے طور پر نکال دیا تھا۔ یہ سورہ حشر کی آیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بغیر کسی صفت کے تذکرہ کے سرزمین فلسطین کا ذکر موجود ہے، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 4، کہ ہم نے فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ بلا شبہ ضرور تم فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور ضرور بالضرور تم چڑھائی کرو گے، بہت بڑی چڑھائی۔ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ یہاں اس آیت میں سرزمین شام اور بیت المقدس مراد ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ یہاں ارض مقدس سے سرزمین شام اور فلسطین ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث ہوں گے۔ ارشاد رب العزت ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق جگہ تھی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا۔ پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہ آ گیا۔ یقین رکھو کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان کا فیصلہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن ضرور کر دے گا۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 93 ابھی کچھ دیر پہلے میری نظر سے گزری، اور میں نے کہا یہ بھی شامل کروں میں آپ کے ساتھ۔ یہاں ملک شام کا جنوبی علاقہ فلسطین مراد ہے۔ قرآن کریم نے بعض سرزمین فلسطین کے علاقوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المومنون آیت نمبر 50 میں، اور مریم کے بیٹے کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ ابن جریر رحمت اللہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں ربا عربی میں لفظ آیا سے مراد رملہ ہے۔ ابن عساکر ابو ہریرہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ربا سے فلسطین کا علاقہ مراد ہے۔ قتادہ، کعب اور ابو العافیہ فرماتے ہیں اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ ترجمہ اس طرح ہوتا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 22، تو وہ حاملہ ہو گئی، اس سے پھر وہ الگ ہو گئیں اور اس کے ساتھ ایک دور جگہ یعنی جنگل میں جا گئیں۔ اب دیکھیے، مسلمانوں کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جگہ اہمیت کی حامل اس لیے کہ یہاں سے یہ ہمارا قبلہ اول، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یہاں سے معراج کی طرف گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 ماہ یہاں پر نماز بھی ادا کری۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں جہاں پہ بنی اسرائیل کی ہمیں تاریخ ملتی ہے، اور تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ فلسطین سے 5 کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پچھلے 3000 سال پہلے سے اس شہر کو قبضہ کرنے کی کہانی چل رہی ہے۔ 8 سے 3300 سال پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلواؤ، اور بڑی مشکل سے پھر فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ ہم کلام ربی کی تفسیر میں یہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین شہر کے پاس گئے اور فرمایا، جو سورہ بقرہ میں موجود ہے، کہ اس شہر پر حملہ کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے بڑی ناشکری جو قوم تھی بڑی جھٹائی سے دو ٹوک جواب دیا، یہ لڑائی ہے موسیٰ آپ کی اور آپ کے رب کی ہے، آپ خود جا کے لڑیے، ہم یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ جس کی پاداش میں اللہ نے 40 سال صحرائے سینا میں ان کو بھٹکتے رہنے کی سزا دی۔
اس میں وہیں پر اسی مقام پر حضرت موسیٰ پر تورات بھی نازل ہوئی. اس تورات کا ایک پہلا چیپٹر جو ہے اس کا نام ہے دا بک آف جینیسس. اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنایا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے قرآن کریم کی آپ کو آیت کا ترجمہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ارض پاک ہے، جو پاک سرزمین ہے، یہ میں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ظاہر امت جو موجود ہے اسی کے لیے بنائی نا، یہ جو موجودہ امت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور جس کی میں نے آپ کو تفسیر بھی بتائی. کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 بتائی. اور اللہ تعالیٰ نے زبور میں، وہ تورات میں اسے کس طرح فرمایا کہ اس زمین یعنی فلسطین کے جو والی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اس لیے آج تک جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں اس کی بنیاد یہودی یعنی بنی اسرائیل اسی آیت کو بناتے ہیں. بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جس میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. ماشاءاللہ سورہ یوسف کی تفسیر میں ہم سن چکے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کا لقب اسرائیل، اور ان کی امت جو تھی، ان کی جو آل تھی وہ کہلائی بنی اسرائیل. تو جو یہ آج کل نعرہ ہے نا کہ اسرائیل کی سرزمین ختم ہو جائے، تو اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا انہی کی اولاد ہیں. مگر تورات میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت ابراہیم کی کون سی اولاد کے لیے ہے. یہودیوں نے، چونکہ سارے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام سے آئے، یہودی بنی اسرائیل سے آئے، ماں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے سرزمین کو اپنے لیے مقدس جان کے اپنے ایک طرح سے ہتھیا کر بیٹھ گئے. یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام واز the father of Arabs. یہ بات یہود بھی مانتے ہیں. تو ظاہر ہوا تورات کے مطابق صرف بنی اسرائیل یعنی حضرت اسحاق کی اولاد کا حق نہیں، بلکہ بنی اسماعیل جو کہ آخری الزمان نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اس کا بھی پورا پورا حق ہے فلسطین پر. 40 سال صحرائے سینا میں بھٹکنے کے بعد، مختلف عذابوں کے بعد، حضرت یشوع جنہیں یوشع بھی کہا جاتا ہے، ان کے دور میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کر لیا. وہی فلسطین جہاں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یہ شہر ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور پھر اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل شہر کو حاصل نہ کر سکے. لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں، یا یہ کہہ لیجئے حضرت طالوت اور جالوت کی جب لڑائی ہوئی تھی، تو طالوت جب اپنے لشکر کو لے کے نکلے تھے، جیسا کہ آیت میں بھی ظاہر ہے آپ کے پاس سینڈ کی گئی ہے، راستے میں ایک نہر پڑی اور سب فوجی جو تھے، جو سپاہی تھے، وہ پیاسے تھے. حکم یہ ہوا تھا، سورہ بقرہ میں موجود ہے یہ، کہ ایک چلو پانی پینا. مگر جس نے ایک چلو سے زیادہ پانی پیا وہ مر گئے، اور چلو پانی پینے والوں کی تعداد تھی 313. صرف 313 بچے تھے. راستے میں بکریاں چرانے والا ایک نوجوان جن کا نام تھا حضرت داؤد علیہ السلام، نبی تھے یہ نہیں پتا تھا، وہ بھی ساتھ ہو لیے. غلیل بڑی زبردست چلاتے تھے. جالوت نے اپنے آپ کو پورا لوہے کے لباس سے ڈھکا ہوا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے غلیل سے، صرف اس کی ایک آنکھ نظر آ رہی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے غلیل سے اس کی آنکھ کا نشانہ لیا، اور آنکھ کے اندر سے کنکر گھستا ہوا اس کے دماغ سے نکلا تھا. حضرت طالوت نے، چونکہ وہ مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختص کیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے لڑیں، جبکہ وہ مالی اعتبار سے بھی کم تھے، لیکن اللہ نے انہیں بادشاہ بنایا. طاقت میں بھی لگتا تھا کم ہے، لیکن اللہ نے انہیں طاقتور بنایا. حضرت داؤد سے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کری اور حضرت داؤد کو بادشاہ بنا دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی. کتنی بڑی بادشاہت دی، میں نے پیچھے آیت میں بھی آپ کو بتایا کہ انہی کی دعا تھی، اور انہوں نے ہی
ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی. اب کیسے کی یہ میں اب آپ کو بتاؤں گی. یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ٹینٹ ہوا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ تابوت سکینہ آیا تھا، جس کا ذکر آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا. تابوت سکینہ کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے اور ایک الگ بات ہے. بہرحال اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، اسی طرح مختلف انبیاء کی کئی چیزیں اس میں موجود تھی. اور یہ بنی اسرائیل یعنی یہود جو تھے اسے اپنی عبادت گاہ کے طور پر یعنی اس کی طرف رخ کر کے اس کو سجدہ کرتے ہوئے نماز ادا کرتے تھے. یہ ٹینٹ میں تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلی دنیا کی پکی عمارت تعمیر کرنا شروع کی، اور وہ تھی اس تابوت کو رکھنے کی جگہ. مگر حضرت داؤد کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کری اور اس عمارت کی زبردست قسم کی تعمیر کی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اور اس کی جب تعمیر ہو گئی تو اسے ہیکل سلیمانی کا لقب بھی دیا گیا. اس عمارت میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا. جیسا بتایا کہ تابوت سکینہ جو تھا یہ عبادت کے طور پر استعمال کرتے تھے. اس شاندار عمارت حضرت سلیمان نے تعمیر کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے 400 سال تک یروشلم، جس جگہ بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی موجود ہے، اس کو قدس بھی کہتے ہیں، اسے یروشلم بھی کہتے ہیں، اسے جیروشلم بھی کہتے ہیں، یہاں پر حکومت کی. لیکن 400 سال کے بعد عراق، بیبلون جو کہ ایک طاقتور سلطنت بن چکی تھی، وہاں کا بادشاہ تھا بخت نصر. اس نے اپنی امپائر کو بڑھانے کے لیے، اپنی سرزمین، اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو اینٹ سے اینٹ بجا دی. لاکھوں یہود مارے گئے اور ہیکل سلیمانی کو اس نے ختم کر دیا. اس نے اتنی بری طرح سے وہاں پہ فساد پھیلایا اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کے بیبلن عراق لے آیا. 70 سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کرتے رہے. لیکن 70 سال کے بعد ایران کے نیک بادشاہ سائرس دی گریٹ، جنہیں ہم ذوالقرنین، جن کا ذکر سورہ کہف میں آیا، کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے عراق پر بھرپور حملہ کر دیا. اچھا، اس دوران میں تابوت سکینہ کو 2 بیل گاڑی تھی، 2 آگے، اس کے آگے بیلیں تھی، اس کے اوپر انہوں نے رکھا تھا کہ کسی طرح بخت نصر سے بچا لیں. لیکن وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی. ان کا اپنا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اس وقت ایک دیوار صرف ثابت رہ گئی ہے، اس دیوار کو جسے دیوار گریاں کہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کلام ربی میں فرمایا، ہم نے فرشتوں کے ذریعے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا. ذوالقرنین نے جب حملہ کیا عراق پر تو عراق کو فتح کرنے کے بعد تمام یہودیوں کو آپ نے نہ صرف یہ کہ آزاد کیا بلکہ انہیں اپنے پاس سے فنڈز دیے اور فلسطین روانہ کر دیا کہ واپس جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ، جسے ٹیمپل آف سلیمان یا ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، دوبارہ تعمیر کرو. اس کے بعد پھر دوبارہ یہودیوں نے 400 سال تک حکومت کی. مگر اس کے بعد پھر ان لوگوں کو گریٹ رومن امپائر نے حملہ کر دیا ان پر اور ان کو باہر نکال دیا. اب یہ دیکھیے آپ، بنی اسرائیل خوار کس طرح ہو رہا ہے، ذلیل اور خوار ہو رہا ہے. اگر اللہ نے ان کو عطا کیا، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، تو اللہ نے انہیں رسوا کتنا کیا. انہوں نے کیا بولا تھا؟ یہ تمہاری لڑائی ہے، تم اس شہر میں تم اور تمہارے اللہ موسیٰ جا کے خود لڑو. اللہ نے اسی شہر سے کتنی دفعہ ان کو نکلوایا، صرف یہ دیکھیے گا. ذوالقرنین نے ان کو آباد کیا، مگر گریٹ رومن امپائر نے ان پر حملہ کر کے دوبارہ نکال دیا اور انتہائی ظلم کیا ان کے اوپر، جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا. یہودی اتنا ڈر چکے تھے کہ رومن امپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے. رومن امپائر نے بیت المقدس، جسے پہلے حضرت سلیمان نے اور پھر ذوالقرنین نے دوبارہ تعمیر کرایا، تباہ و برباد کر دیا. پھر یہ ہیکل سلیمانی آج تک دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا. صرف ایک دیوار رہ گئی ہے جسے توڑ ہی نہیں سکے. نہ بخت نصر نہ رومن امپائر، کوئی نہیں توڑ سکا. رومنز نے یہاں پر 600 سال تک حکومت کی. 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کی جو کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے لیے وہ ہمیشہ افسوس کرتے رہتے ہیں. انہوں نے عرب میں پھیلتے ہوئے دین اسلام کا سن کر عرب پر حملے کی کوشش کی، مگر اسلامک ریلیجن اور کلچر اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا
کہ کچھ ہی عرصے میں پرشین امپائر اور رومن امپائر دونوں کو فتح کر دیا۔ یہ دور تھا سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے طاقتور امیر المومنین اور ایک ایسے بادشاہ بن گئے کہ جن کی حکومت الیگزینڈر دی گریٹ، جسے سکندر بادشاہ کہتے ہیں، اس کی امپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ آخرکار مسلمان فتوحات کرتے کرتے یروشلم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پہلے ہی بشارت تھی کہ مسلمان ایک دن یروشلم ضرور فتح کریں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس صرف دو آپشن تھے، یا تو یروشلم کو اور بادشاہوں کی طرح اینٹ سے اینٹ بجا کر یا محاصرہ کر کر آزاد کر لیں۔ تو انہوں نے دوسرا آپشن دیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ 6 ماہ تک یہ محاصرہ رہا۔ آخرکار 6 ماہ بعد یروشلم کے گورنر سوفینس نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک ہی شرط پر مسلمانوں کے حوالے کروں گا، اور شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے عظیم فاتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے خود آ کر ملیں۔ حضرت خالد بن ولید نے سوچا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں ڈسٹرب کریں؟ بہرحال سلطنت بڑھ رہی تھی اور اتنا آسان نہیں ہے، یروشلم جانا اور آنا اتنا آسان نہیں تھا، فلسطین آنا جانا آسان نہیں تھا۔ یہی وہ بات تھی جو ابو جہل نے مذاق اڑایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، ابھی آپ نے اتنا ہی لفظ فرمایا تھا کہ ابو جہل ہنسنے لگا، کیونکہ 40 دن اور 40 راتوں کا یہ سفر تھا، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق جو کہ 12 سال میں 1 یا 2 بار یروشلم تجارت کے غرض سے جاتے تھے، فلسطین تجارت کے غرض سے جاتے تھے، انہیں بلوایا اور کہا بھئی یہ بتاؤ کوئی شخص ایک رات میں کیا فلسطین ہو کر آ سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، انہوں نے کہا کہنے والا کون ہے؟ تو فرمایا تمہارے دوست تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بے اختیار حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا با خدا آپ نے سچ فرمایا، اور یہ لفظ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا ابو بکر تم صدیق ہو، یعنی کہ تم سچے ہو۔ یہی تھا، کیونکہ وہ مذاق اڑانا چاہتے تھے کہ ایک رات میں کوئی شخص کیسے ہو کے آ سکتا ہے۔ اور میرے رب نے سورہ بنی اسرائیل کی جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم نے راتوں رات بلایا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، ہم گواہی بھی دے دی۔ اور جب مسجد اقصی کا نقشہ پوچھا ابو جہل نے، کیونکہ تو چاہتا تھا تکذیب کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے آگے پوری بیت المقدس کو، پوری مسجد اقصی کو کھول کے رکھ دیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو مسجد اقصی خود آ گئی تھی، جو صرف آپ کو آپ کی نگاہ سے مل رہی تھی۔ یہ ہے غیب کا علم جو ہمیں علم نہیں، جو اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی دور سے بلانا حضرت خالد بن ولید نے مناسب نہ سمجھا۔ آپ کی ہائٹ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 فٹ، اور حضرت خالد بن ولید کی بھی ہائٹ تھی 7 فٹ۔ اپیرنس میں دونوں تقریباً ایک سے لگتے تھے، لہٰذا آپ تیار ہوئے اور محل پہنچ گئے سیفرونس سے ملنے۔ لیکن وہاں محل میں ایک شخص تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی مل چکا تھا۔ دیکھیں جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ چاہے صحابی ہو یا بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو، وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اس نے کہا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، میں ان سے مل چکا ہوں۔ اب تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید کو بلانا پڑا، کیونکہ وہ طاقتور ترین امیر المومنین کا آنا بہت بڑی بات تھی۔ اب آپ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم پہنچے، جہاں جابیہ نامی مقام پر اسلامی لشکر نے استقبال کیا۔ اس لشکر کے ساتھ سفینس بہت تیار ہو کر اپنے پورے وزراء اور تمام سب لوگوں کے ساتھ وہاں پر سونے چاندی کے زیورات اور پتہ نہیں کیا کچھ پہن کے وہاں موجود تھا، کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ سے وہ ملنے آ رہا تھا، اس لیے وہ بڑا تیار تھا۔ لیکن سفینس کو اور عوام کو یہ دیکھ کر بڑی زور سے دھچکا لگا کہ بادشاہ کا غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور بادشاہ امیر المومنین جو دنیا کے طاقتور ترین بادشاہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
اونٹ کی رسی تھامے ہوئے تھے، پیدل تھے، عام سے پیون لگے کپڑوں میں تھے۔ معاملہ کیا تھا کہ غلام سے طے کر لیا تھا کہ کچھ دور تم چلنا تو اونٹ پہ میں بیٹھوں گا، کچھ دور میں لے چلوں گا لے کے اونٹ کی رسی کو تو تم بیٹھنا۔ باری بدلتے بدلتے جب شہر آیا تو اس وقت غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی اور امیر المومنین کی باری تھی رسی پکڑنے کی۔ یہ ہے میرا اسلام، یہ ہے آپ کا اسلام، کہ کسی سے مروب نہیں ہوئے کہ اب شہر میں داخل ہو رہا ہوں تو غلام سے کہوں رسی پکڑ لو۔ یہ بڑا شاکنگ منظر تھا وہاں کے لوگوں کے لیے، کیونکہ جب جب یروشلم پر کو فتح کیا گیا اس شہر کو برباد کر دیا گیا تھا، اور اب یہ ایک بادشاہ جو بغیر کسی فوج کے اپنے غلام کو اونٹ پہ بٹھا کے رسی پکڑ کے خود داخل ہو رہا تھا۔ سفینس اتنا متاثر ہوا کہ آپ کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور بغیر خون بہائے یروشلم یعنی بیت المقدس آزاد ہو گیا۔ لیکن رومن امپائر کے سفینس نے جب معاہدہ کیا تو ایک شرط رکھی کہ یہودیوں کو یروشلم میں داخلے کی پابندی نہیں دوں گا۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی، آپ نے اسی انداز میں جیسے فتح مکہ میرے نبی نے بغیر تلوار اٹھائے فتح کیا تھا، آپ نے یروشلم کو فتح کیا تھا، آپ نے اس کی شرط نہیں مانی اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی کہ وہ اپنی ریلیجیس جو ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی اپنی مذہبی جو آزادی ہے اس کے تحت اپنی عبادت کریں، کیونکہ یہ لوگ دیوار گریاں پہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ عبادت کرتے تھے۔ یہ کیا کرتے؟ دیوار گریاں پہ اپنے سر کو ٹکر کیوں مارتے ہیں؟ کہ یہ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے تابوت سکینہ کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس طرح یروشلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولادوں کے بجائے اب آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کے پاس آ گیا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی قریش سے تھا اور قریش کا تعلق ڈائریکٹلی جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس کے بعد 350 سال تک مسلمان، یہودی، عیسائی امن کے ساتھ عبادت کرتے رہے، حکومت مسلمانوں کی رہی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو یہاں رہنے کی تو اجازت تھی، مگر جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر اور دب کر رہنے کی اجازت تھی۔ عبادت یہ اپنی کرتے تھے، لیکن پھر عیسائیوں نے 350 سال کے بعد پورے یورپ سے فوج جمع کری اور سازش کے تحت یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے اپنے گروہوں میں بہت سی لڑائیاں چل رہی تھیں۔ 300 سال 350 سال گزر چکے ہیں، تمام امیر المومنین ختم ہو چکے ہیں، ان کا دور ختم ہو چکا ہے، کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے، بہت بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں۔ اب آپسی جنگ مسلمان عیاشی میں بھی پڑ چکے ہیں، بادشاہت میں بھی پڑ چکے ہیں، سونے چاندی میں بھی پڑ چکے ہیں، تو آپسی جنگ بہت لڑ رہی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھایا کرسیڈس نے اور آسانی سے یروشلم پر کو فتح کر لیا، اور اس کو فتح کرنے کے بعد یعنی عیسائیوں نے اس کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر انبلیویبل ظلم کیے، لاکھوں مسلمانوں اور یہودیوں کو قتل کیا اور مسجدوں اور سائنکوس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ان کی عبادت گاہ ہوتی ہے یہودیوں کی، اور گلیوں میں سے خون بہ رہا تھا، گلیوں میں سے مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا۔ ہسٹری میں ہے کہ عیسائیوں نے یروشلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا تھا، ایون مسجد اقصی کو بھی ایک محل میں بدل دیا، مسجد کو ختم کر دیا اور محل بنا لیا انہوں نے۔ یہودیوں، عورتوں اور بچوں کو جان بچانے کے لیے اپنی عبادت گاہوں میں بند ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا، ان کو آگ لگا دی، ان عبادت گاہوں کو آگ لگا دی، جس سے سب کے سب زندہ جل گئے۔ آج کے اس لیکچر کو میں نے پوری دنیا کی جو مانی جانی اوتھینٹک بکس ہے اور اوتھینٹک پروفیسرز ہیں ان کی باتوں سے جمع کر کے بہت سی باتوں سے پردہ اٹھایا ہے، جو پورا یورپ اور بالخصوص یہود بھی تسلیم کرتا ہے۔ اس کے بعد کرسیڈرز نے یعنی عیسائیوں نے آلموسٹ 90 سال حکومت کی، لیکن اس کے بعد یعنی 90 سال کے بعد مسلمانوں کے عظیم بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے حملہ کر کے عیسائیوں سے یروشلم کو چھین کر آزاد کیا۔ صلاح الدین ایوبی حاجی نہیں تھے، صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ کہیں کہ آگے ان کی فتوحات کے علاوہ کوئی ایکسٹرا دین کی طرف ان کا کام نہیں تھا، مگر وہ ایک سچے مسلمان تھے، ایک سچائی کے ساتھ مسلمان تھے،
ایک سچ پہ چلنے والے مسلمان تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یروشلم پر حملہ کیا اور اسے آزاد کیا۔ اس وقت تمام عیسائیوں کی ایک ہی سوچ تھی، اب ہمارا بھی حال صلاح الدین ایوبی وہی کرے گا جو 90 سال پہلے ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سب کو معاف کر دیا۔ اس بات پر عیسائیوں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا، کہ آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ حضرت صلاح الدین ایوبی کے بہت تاریخی الفاظ ہیں، "I am not ظلمن، I am صلاح الدین"۔ محل کو گرا کر دوبارہ مسجد اقصی بنایا گیا اور وہاں پہلی نماز صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ادا کی۔ یروشلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے آزاد کیا، سب نے بے انتہا خون بہایا سوائے مسلمانوں کے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو یا حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا دور ہو، امن کے ساتھ فتح حاصل کی۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد دوبارہ تمام مذاہب امن کے ساتھ اپنی اپنی عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ کسی کو اس پہ اعتراض نہیں تھا کہ مسلمان حکومت کر رہے ہیں، یہودی اپنی جگہ، عیسائی اپنی جگہ۔ عیسائیوں کے لیے مقدس اس لیے کہ جیسا آیت سے میں نے آپ کو بتایا، حضرت بی بی مریم نے وہیں پر اپنے خالو حضرت زکریہ کے پاس اپنی ماں کی منت کے مطابق عبادت کی، اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی اسی جگہ ہوئی، بیت اللحم میں۔ عیسائیوں کے لیے یہ بھی بہت متبرک جگہ ہے۔ یہودیوں کے لیے کیونکہ یہاں پہ تابوت سکینہ تھا، اس لیے یہ لوگ متبرک دیوار گریاں کے پاس آتے ہیں، گریاں رونا روتے ہیں یہ لوگ وہاں پر جا کر۔ اس کے بعد یہاں پر 800 سال کے بعد، اور آج سے تقریباً 123 یا 100 سال پہلے ورلڈ وار 1 ہوئی، پہلی عالمی جنگ، جب یروشلم پہ عثمانی ترکوں کی حکومت تھی۔ 1914 میں یہ جنگ شروع ہوئی اور 1918 میں ختم ہوئی تھی۔ تو عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر، اب غور کیجئے گا، مسلمان ہی مسلمان کی جڑ کاٹتا ہے، عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ کی خلافت کو ختم کر دیا۔ کہ ہم عربوں پہ ترکی حکومت کیوں کرتے ہیں؟ اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ فلسطین پہ بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، مکہ مدینہ پہ بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، نکل گیا یہ بھی ہاتھ سے۔ تھوڑے عرصے ہی پہلے یہودیوں اور برٹش میں معاہدہ ہوا تھا جسے بیلفور ڈیکلیریشن کہتے ہیں، کہ اگر جب بھی یروشلم برٹش کو ملے گا تو وہ وہاں یہودی اسٹیٹ بنائیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا کیوں تھا؟ کیونکہ یہودی پورے یورپ میں اب ہر فیلڈ میں گھس چکے تھے، سائنس، بزنس، یہ میں فرسٹ ورلڈ وار کے وقت کی بات بتا رہی ہوں آپ کو، سائنس، بزنس، انجینئرنگ، اکانومی، کنسٹرکشن، ایگریکلچر، سب میں مقام حاصل کر چکے تھے، جس کی وجہ سے یہودی بہت طاقتور اور رچ کمیونٹی بن گئی تھی۔ اب ان کی سپورٹ حاصل کرنا برٹش کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ برٹش تو پہلے ہی ایک محاذ کھول چکا تھا ہندوستان پہ، اس کا تو یہاں پر ہی محاذ کھلا ہوا تھا، اور پچھلے 1800 سال سے یہودیوں کا اپنا کوئی ملک نہیں بنا تھا۔ تو ان میں سے کچھ یہودیوں نے، جن میں تھیوڈور ہیزل نے، جو اسرائیل فادر آف اسرائیل کہلاتا ہے، زیونزم کی سوچ اختیار کی کہ ہمارا یہودیوں کا بھی ایک ملک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے تورات کی آیت کو کوٹ کیا۔ کون سی آیت؟ کہ فلسطین ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور انہوں نے اس کوٹ کو، چونکہ یہ کچھ رقم لے کے ہم پڑھ چکے، یہ آیتوں کو چینج کرتے ہیں اور تورات اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، انہوں نے اس چیپٹر میں اس آیت کو چینج کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کا ہے۔ اسی فلسطین کے علاقے کو ان لوگوں نے چنا کہ یہ جگہ تو ہماری ہے، اور اس کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اس کے لیے انہوں نے اس وقت ترکی خلیفہ سلطان حمید الدین سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس سے یہودیوں کو سمجھ آ گیا کہ اپنا ملک بنانا ہے تو پہلے تو خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا ہوگا۔ اور جیسے ہی ورلڈ وار 1 کے بعد خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور فلسطین برٹش کے قبضے میں چلا گیا، تو پوری دنیا سے ایک سیکرٹ پلان بنایا گیا۔ اچھا، یہ کیس میں آپ کو بتاؤں، فلسطین میں اسرائیل ملک نہ بنائے، اسرائیل ملک بنائے اس کا آرڈر دیا چرچل نے، ملک نہ بنائے اس کیس کو لڑا قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور یہ کیس وہ 1940 جب تک سیاست میں رہے تب تک لڑتے رہے، اور اسرائیل کی ہمت نہیں تھی اپنا ملک بنانے کی۔
مگر اس نے سیکرٹ پلان بنانا شروع کر دیا، اور اس سیکرٹ پلان کے تحت دنیا بھر سے یہودیوں کو فلسطین میں شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے زمینیں ٹرپل پرائز میں خریدنی شروع کر دی، ٹرپل پرائز میں، کیونکہ پیسہ تو بہت آ گیا تھا نا اب ان کے پاس۔ برٹشرز نے بیلفور ڈکلیریشن یعنی یہودیوں کی الگ اسٹیٹ ہونے کو سپورٹ کیا۔ جب ورلڈ وار ٹو شروع ہوئی 1939 میں، اور ہٹلر نے یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مارا، تو جو بچے کچے یہودی تھے ان کے پاس پہننے کو کپڑا بھی نہیں تھا، یعنی بغیر شلوار کے بعض پورے برہنہ یہ فلسطین کی جانب جمع ہونے لگے، اور فلسطین میں لڑائیاں بڑھنے لگیں۔ 1945 میں جب یو این او بنی، ورلڈ وار ٹو ختم ہوئی، تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی پاکستان کی سیاست کی طرف آ چکے تھے۔ اس وقت یونائٹڈ نیشن امریکہ نے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے بنائی تھی، کہ جو اس نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بامز گرائے تھے تو سب لوگ امریکہ کو بہت نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ 60 ملکوں کی لڑائی میں امریکہ بہت گندا ہو رہا تھا۔ یونائٹڈ نیشن نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ ہوگا پیلسٹائن، فلسطین، دوسرا حصہ ہوگا اسرائیل، اور تیسرا جیروشلم، جہاں بیت المقدس موجود ہے، نہ یہ یہودیوں کا ہوگا نہ مسلمانوں کا ہوگا، بلکہ یہ یونائٹڈ نیشن کا ہوگا۔ اور اس شہر میں کیونکہ یہاں بیت المقدس موجود ہے، لہذا اس شہر میں سب ریلیجنز کو آزادی ہوگی عبادت کرنے کی، اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی۔ عرب ممالک نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی، اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے صرف ایک دن بعد اسرائیل آزاد ہوا، اور ویری نیکسٹ ڈے ہر طرف سے عرب ممالک نے حملہ کر دیا۔ وہ کون سے 3 ممالک تھے جنہوں نے 3 طرف سے حملہ کیا تھا؟ وہ تھا جارڈن، سیریا، ایجپٹ۔ ان تینوں کی سرحدیں فلسطین سے ملتی ہیں، اور آج ہم لوگوں کی طرف سے جو امداد لے کر مختلف جماعتیں جا رہی ہیں وہ یہیں سے جا رہی ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اس طرح تینوں کی فوجیں داخل ہوئی اسرائیل میں، ٹھیک ہے، مگر انتہائی بے شرمی کے ساتھ یہ جنگ عرب ممالک ہار گئے، اور ایک ایسے ملک سے ہارے جو صرف ایک دن پہلے آزاد ہوا تھا۔ جو پلان برٹش نے بنایا تھا اس کا 40% اس کا صحیح باقی رہے گا نا؟ کیا ہو گیا؟ کتنا لے گا؟ نہ بنانا ہوگا ہم کو کی کا تو لمبا جو پلان برٹش نے بنایا تھا اس کا 40% علاقہ فلسطین کو مل پایا، اور 60% علاقہ اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ ایون یروشلم کے آدھے شہر کو بھی فتح کر لیا، کیونکہ اسرائیل اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا کی سپورٹ تھی، بالخصوص رشیا اور امریکہ کی۔ اسرائیل نے یہ جنگ جیت کر ٹائم بالکل ضائع نہیں کیا، اور 7 لاکھ عربوں کو فلسطین سے باہر نکال دیا، جس کی وجہ سے وہاں عربی کم اور یہودی زیادہ ہونے لگے۔ یہودیوں نے اسرائیل کو اور بھی اسٹرانگ بنا دیا، جس کے بعد پوری دنیا سے یہودی اسرائیل میں نہ صرف اب اور بڑی تعداد میں جمع ہونے لگے، بلکہ وہاں پر اپنی جو مضبوطی تھی پیسے سے بنانے لگے۔ لیکن اس کے باوجود غزہ اور ویسٹ بینک یعنی جارڈن اسرائیل کے قبضے میں نہیں تھا، غزہ قبضے میں نہیں تھا، مگر 60 سال پہلے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایک بار پھر شدید جنگ شروع ہوئی، شدید جنگ تھی، اور ایک بار پھر جارڈن، سیریا اور ایجپٹ نے دوبارہ حملہ کیا۔ 1967 سے پہلے والی بارڈرز کے تحت خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی، اس کا مرکز القدس شریف ہو۔ بلا شبہ تنازع فلسطین کا یہی واحد قابل عمل حل تھا، لیکن ہوا کیا کہ اس چھوٹی سی ریاست اسرائیل سے ٹکراتے ہوئے 6 دنوں میں اسرائیل نے ان تینوں ملکوں کو ہرا دیا، اور ان کی زمینوں پر بھی قبضہ کرتے ہوئے اپنے ملک کو 3 گنا سائز میں بڑھا لیا۔ یہ ایسا ہی ہوا جیسے ایک بڑا پہلوان کسی ایک بچے سے ہار جائے۔ یہ تینوں ملک مل کے ایک بڑا پہلوان تھے، اور بچہ اسرائیل تھا، لیکن اسرائیل سے یہ لوگ ہار گئے، وہ بھی 2 بار۔ عرب حکومت کا اس طرح سے ہارنے کی وجہ سے عوام حکومت کے خلاف ہو گئی، اور وہ ایک نئی سوچ کی طرف بڑھنے لگے۔ دا مسلم برادرہڈ، اخوان المسلمون، جو کہ مصر کے ایک اسکول ٹیچر جو کہ مولانا مودودی کے بھی ہم خیال تھے، حسن البنان نے بنائی تھی۔ اس تنظیم کا عرب ممالک میں بھی بہت مذاق اڑایا گیا،
لیکن اس جنگ کی ہار کے بعد اخوان المسلمون نے کہا کہ یہ جنگ سارے نیشنلسٹ ہارے ہیں، یہ جو نام کے مسلمان ہیں یہ ان کی وجہ سے ہم جنگ ہارے ہیں۔ حماس جو آج عروج پہ ہے اسی اخوان المسلمون سے انسپائرڈ ہے، ایک گروپ ہے، لیکن اخوان المسلمون وائلنس کے خلاف تھی۔ بس یہ ہے ان کی جیت اور فلسطین کے مظلومین کی داستان جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اگر آج آپ دیکھیں تو جو وہاں پر ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں سب سے پہلے پھوٹ پڑی، سب سے پہلے ہم میں پھوٹ پڑی۔ ہم نے برٹشرز کو سہارا دیا کہ ترکوں کو نکالو، ہم یہاں پر ترکوں کی حکومت برداشت نہیں کر سکتے، اس چکر میں ہم نے اپنے قبلہ اول کو دے دیا۔ آج ہم نے یہ کیا کیا؟ آج ہم پروڈکٹس پہ پابندی لگا رہے ہیں تو ہمارے اپنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، مجھ سے ایون کئی لوگوں نے کہا کہ اچھا تو پھر ایسا کرو کہ فیس بک، واٹس ایپ اور یہ میڈیا بھی چھوڑ دو، یہ بھی تو یہودیوں کا بنایا ہوا ہے۔ ہم پیڈ کرتے ہیں، یہ پیسہ ان کو نہیں جاتا، مزہ یہ ہے کہ ان کے سینے پہ بیٹھ کے ان کی برائی کرو۔ ہم اپنے اس چینل سے، اپنے اس میڈیا سے، اس سوشل میڈیا کو جہاں تک استعمال کر سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج 50% ان کی اکانومی گری ہے۔ 50% کیوں نہیں گری؟ کیونکہ ہم میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم یہ کیسے چھوڑ دیں، ہم یہ کیسے اپنا لیں، ہم یہ کیسے کر لیں۔ ارے وہ بھی تو مسلمان ہیں، اس وقت پانی چھوڑ کے بیٹھے ہیں کہ نلکے سے قطرہ گرتا ہوا بچی کو جب پیتے میں نے دیکھا تو میرا کلیجہ بھر گیا کہ میرے گھر میں تو قطرہ ویسے ہی گر رہا ہے۔ جب میں نے عورتوں کا وہاں کا انٹرویو پڑھا کہ ہم رات کو اپنا سر ڈھانپ کے اس لیے سوتے کہ بم گر گیا تو ہمارا کفن سر کا ڈھکا ہوا ہوگا، جب مردوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو چپٹا نہیں رہے بلکہ اپنے سر سے اوپر اٹھا رہے ہیں، تو مجھے علی اصغر کی یاد آ گئی کہ حضرت علی اصغر کو بھی حضرت امام حسین نے ایسے ہی اٹھایا ہوگا اور کہا ہوگا ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہمارے ساتھ بچے ہیں، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، حجت قائم کی تھی۔ آج یہ لاشیں، چھوٹے چھوٹے ننھے لاشیں، ہم بہت سی میڈیا، سوشل میڈیا پہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اللہ سے شکایت کریں گے، یا ہم کہہ رہے ہیں نا میرا رب تو سب دیکھ رہا ہے، اور آج سے تھوڑی 3500 سال سے دیکھ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس نے عزت دی تھی، بنی اسرائیل نے اپنی عزت خود کھوئی تھی، کیونکہ اس نے کہا اپنی جنگ ہے جا کے خود لڑ لو موسیٰ۔ آج تک اپنی جنگ وہ لوگ کیا لڑ رہے ہیں؟ طاقتور تو بن رہے ہیں، کہیں ہم اپنے اوپر تو ظلم نہیں کر رہے۔ یہ سوچ کا مقام ہے۔ سوچ کا مقام یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے منہ سے کوئی لفظ نکل جائے ہم جہاد باللسان بھی نہ کر سکیں اور جہاد بالقلب بھی نہ کر سکیں۔ آج وہ چیز سوچیے کہ صرف حرمت کلام پاک پہ جب بات آئی تو ہم بھڑک اٹھے تھے، ہم نے مہنگے مہنگے اپنے جو پرفیومز اور مہنگی مہنگی چیزیں جو فرانس کی اور ڈنمارک کی بنی ہوئی تھی انہیں پھینک دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا۔ کیا آج ہم کولڈ ڈرنک نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے؟ کیا آج ہم چاکلیٹس نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے؟ کیا دودھ کی پروڈکٹس ہم استعمال نہیں کریں گے تو مر جائیں گے؟ یہ تو دیکھیے ان چیزوں کو بلاک کرنے سے ہماری اکانومی کیسی گئی ہے، ہمارا بے روزگار کیسے روزگار پائے گا، یہ تو دیکھیے۔ میک ڈونلڈ کے لیے آواز اٹھ رہی ہے، ارے کام کرنے والے تو پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے کام کرو، بدل دو نا میک ڈونلڈ کا نام، ہٹا دو نا ان کی فرینچائز جو یہ 10,000 10 لاکھ برگرز روزانہ بنا کے اسرائیلی فوجیوں کو دے رہے ہیں، رکھو پاکستانی نام، نہ ہم خریدیں تو پھر بولنا تم آگے تو بڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو قدم بڑھا، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا۔ میرے بہنوں صرف ایک بات کہوں گی، صلاح الدین ایوبی بھی ایک ایسی ماں کی اولاد تھے جو یقیناً شیر تھی۔ اس کے بعد اس وقت جو فلسطین میں بچے کٹ رہے ہیں، جن کی مائیں مر رہی ہیں، انہوں نے تو آنکھ کھولی ہے تو کہا ہے انا دمی فلسطینی، میرا خون فلسطین کا ہے۔ وہ تو پیدا ہی شہید ہونے کے لیے، آپ دیکھیں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے۔ ایک ویڈیو دیکھی، یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کہ وہ کفن کھول کے اپنے باپ کا چہرہ ڈھونڈ رہا تھا، صرف کھول کے وہ چہرہ ڈھونڈا تھا میرا باپ کہاں ہے۔ آج میڈیا یہ سب کچھ دکھا رہا ہے تو ہمیں پتا چلا فلسطینیوں پہ تو یہ ظلم 1967 کے بعد سے ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اگر دیکھا جائے تو ورلڈ وار 1 کے بعد سے ہی ہونا شروع ہو گیا تھا، جب ہمارے ہی لوگوں نے کہا
کہ ہمیں ترکوں کی حکومت نہیں چاہیے. بنی اسرائیل کو تو ایک آیت مل گئی اور اس نے کہا کہ جناب فلسطین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کا ہے. ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا ہی ہے. جس کی امت اس وقت ہے، پچھلی سابقہ امت ختم، سابقہ شریعت ختم. جو موجودہ امت ہے، جو موجودہ کتاب ہے، جو موجودہ شریعت ہے، اب یہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصی اسی کا ہے. ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ مسجد اقصی تو جناب گرے کلر کی ہے، یہ یلو کلر جو آج ہمارے ماشاءاللہ ڈی پی پر بھی آیا، یہ تو گنبد صخرہ، اس کا نشان کیوں دیا جاتا ہے؟ گنبد صخرہ جو ہے یہ اس کے اندر ایک چٹان ہے چھوٹی سی. اس چٹان وہ نہ زمین پر ہے اور نہ آسمان پہ، وہ بیچ میں معلق ہے اور اتنا زمین سے اٹھی ہوئی ہے کہ اس کے نیچے سے ایک آدمی جھک کر نکل سکتا ہے پورا. جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کا بتایا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں سے سارے فرشتے روزانہ اتر کے دنیا میں پھیلتے اور عصر کے وقت یہی جمع ہو کے یہیں سے جاتے. یعنی اس گنبد صخرہ کے پورے ایگزیکٹلی اوپر آسمان کا دروازہ ہے. یہی وہ ابتدا ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے. نہ مجھے پتا، نہ آپ کو پتا، نہ یہودیوں کو پتا، نہ بنی اسرائیل کو پتا، نہ فلسطینیوں کو پتا. کیا پتا اس گنبد صخرہ کے نیچے ہی تابوت سکینہ ہو. گنبد صخرہ کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے، توجہ پوری گنبد صخرہ پہ کرائی جاتی ہے، ہر جگہ اس کی تصویر کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیوار گریاں جو ہے وہ مسجد اقصی کے پیچھے ہے، بالکل بیک سائڈ پر ہے. جس دیوار پر یہ لوگ سر ٹکرا کے یہودی روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ ہم تابوت سکینہ کی حفاظت نہ کر سکے. اور اس دیوار پر ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اس دیوار سے ان کا بادشاہ دجال آئے گا. ہم امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے تو دنیا سے ہر برے، ہر شر کو ختم کریں گے. صلیب ٹوٹے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے، کیونکہ یہ وہ امت ہے جس میں صالحین ہیں، صدیقین ہیں اور آخر میں نبی بھی شامل ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور کلمہ پڑھیں گے. جب کلمہ پڑھ لیا تو امتی بن گئے، اور جب امتی بن گئے تو اس عظیم امت میں نبی بھی شامل ہوں گے. کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں ہم اگر جانماز پہ بیٹھ کے آنسو نکال دیں اور ان کے لیے دعا کریں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں نہیں ڈال رہا، اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا. اس وقت ہم آزمائش میں. پروڈکٹس دیکھیں آپ، کتنی لمبی لائن ہے، ہم اس میں سے کیا کیا چھوڑیں، اس کے بعد ہم کیا لیں، یہ سوال ہے. آپ بازار میں لینے نکلیے نا، سب کچھ ملے گا نا. اللہ نے غریبوں کا روزگار کھول دیا ہے نا، آپ لیں تو. اور اپنے پاس سے جہاں 100 روپے خرچ کرتے تھے وہاں 50 روپے خرچ کیجئے، اس نیت سے کہ نہ جانے کس وقت مجھے یہ 50 روپے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے دینا پڑے. کیونکہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر جا نہ سکو، مفہوم آپ کی بات کا، جا نہ سکو تو تیل کا ہدیہ ہی بھیج دینا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.